اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تکریم احترام نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، مسلیان، اللہ رب العزت والجلال والاکرام نے ہمیں ایک مہینہ، یہ ایسا مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں، بہت ہی بے انتہا بابرکت مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، ولادت مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی مہینے میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. حضور کا آنا بھی بابرکت اور حضور کا جانا بھی بابرکت. حضور جب تک تشریف نہ لائے دنیا منتظر تھی، انبیاء اکرام علیہم السلام منتظر تھے کہ وہ نور مجسم جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو سجایا ہے وہ کب تشریف لائیں گے. اللہ نے اس کائنات کو جو رونق بخشی، یہ چاند اور ستارے جو ہم دیکھتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، یہ سب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی بدولت ہے. اور آج زمین کے نیچے سے خزانے نکل رہے ہیں
اور نہ جانے کس کس چیزوں سے ہم بہراور ہو رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب میرے نبی کو زمین میں دفن کیا گیا، یہ اسی کی برکات ہیں جو زمین سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جب تک زمین پہ رہے، جب تک دنیا والوں نے زمین سے فائدہ اٹھایا، جب زمین کے نیچے چلے گئے لوگوں نے نیچے سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو حضور کا آنا بھی مبارک اور حضور کا جانا بھی مبارک، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو ایک مرتبہ دنیا میں آیا ہے اسے جانا تو یقینی ہے، موت تو اس کو آنی ہے، اور جس کو موت نہ آئے وہ صرف احکم الحاکمین ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کو سب کو ختم ہونا، سب کو فنا ہونا۔ یہ اتنا بے جوڑ آسمان، کبھی غور کیجئے کہ ایک چھوٹی سی عمارت کھڑی کرنے کے لیے، ایک چھوٹا سا کپڑا کھڑا کرنے کے لیے بغیر سہارے کے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن آسمان، کتنا بڑا آسمان بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے، اس میں کوئی جوڑ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ایک دن اس نے بھی فنا ہونا ہے۔ چاند اور سورج پوری دنیا کو روشنی دیتے ہیں، گرمی دیتے ہیں، راستے بتلاتے ہیں، ہمیں رات اور دن کی تمیز سکھلاتے ہیں، ایک دن ان کو بھی ختم ہونا ہے۔ تو گویا دنیا میں جو آیا اس کو جانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہاں کسی کو بقا نہیں، یہاں ساری عمر، ساری زندگی کا کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں، چاہے وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہو، اور پھر ہماری اور آپ کی کیا بساط۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ زندگی ملنی ہوتی، اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو رہنا ہوتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ کا وہ جمال تھا، آپ کی وہ محبت تھی، اور اللہ کو آپ سے وہ پیار تھا کہ اگر کسی شے کو رکھنا ہوتا، کسی چیز کو رکھنا ہوتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دنیا میں رہنا ہوتا۔ کسی انبیاء کو، کسی انسان کو، کسی جنات کو اللہ نے یہ پاور نہیں بخشی کہ اگر چاہو تو دنیا میں رہ لو، اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، لیکن اسی دولت سے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک آفر ملا کہ میرے محبوب یہ بتائیے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کتنے دن رہنا ہوگا، کتنے سال اور زندگی مل سکتی ہے، ساری عمر؟ فرمایا نہیں، کچھ سال اور بڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر بھی مالک کائنات سے ہی ملنا پڑے گا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ مختصر سا وقت ہے، یہ ایک سفر ہے اور ہم مسافر ہیں۔ تو مسافر کی طرح رہیں، سفر کے لیے جن سامانوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے ان سامانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ راستے میں اگر کوئی سامان ختم ہو جائے یا سامان لے کر نہ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ تنگی میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ تو آخرت کا ایک لمبا طویل سفر شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کی تیاری کی فکر کریں۔ دنیا کی فکر اتنی ضروری نہیں ہے
جتنی فکر آخرت کی ہونی چاہیے. جو بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں مرنا انہیں بھی ہے، جو بہت غریب ہیں مرنا انہیں بھی ہے. کیونکہ اگر مالدار نہ مرا کرتے تو الحمدللہ کبھی کسی غریب کی گردن آگے کر دیا کرتے، کہنے کہ آج اس کو لے جائیے، ہمیں چھوڑ دیجئے اس کے بدلے میں، تو ان کی عمریں لمبی ہو جایا کرتی. لیکن اللہ نے تو یہ نظام ہی علیحدہ بنایا. تو مجھے اس عمر کے یا اس سفر کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے. کیونکہ ولادت مصطفیٰ سنانے کا تو وقت نہیں ہے، نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا. آپ اگر کوئی وقت تجویز کریں، کوئی الگ دن تجویز کریں تو انشاءاللہ میں تو تیار رہتا ہوں، جب بھی آپ مجھے چاہیں بٹھا سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ نہیں ہوں گے تو میں بولوں گا کس کے سامنے. تو ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کثرت نہیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں خوب مال اور دولت دے دے، اللہ ہمیں خوب لمبی عمریں دے دے. یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور اس کے نقصان بھی بہت ہیں. ایک چیز ہے کثرت اور ایک چیز ہے برکت. ایک چیز ہے، بولیے بولیے، کثرت اور ایک چیز ہے برکت. ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین بہت سارا مال دے دیجئے، مکانات دے دیجئے، بلڈنگیں بنوا دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتے ہیں، اس کو خوب مال و دولت سے نواز دیا جاتا ہے. لیکن عمر 30 سال ہے، شوگر میں مبتلا ہو گیا، میٹھا نہیں کھا سکتا. مال اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، لیکن اب وہ پابند ہے کہ یہ چیز نہیں کھا سکتا، یہ چیز نہیں کھا سکتا. شوگر کے ساتھ میں بی پی کا مریض ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ گرم چیز نہیں کھا سکتا، یہ انڈا نہیں کھا سکتا. گویا اللہ کی غذاؤں سے اب محروم، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گیا. مال کی کثرت بہت ہے، یا کسی اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا. تو دولت تو بہت ہے لیکن پابندیاں لگ گئی ہیں کہ آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ نے مال کی کثرت مانگی ہے اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر کر کثرت سے آپ کو مال دے دیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ خوب مال اور دولت دے دے، خوب مال و دولت دے دے. تو اس مال و دولت کا فائدہ کیا کہ مال و دولت تو ہے لیکن نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، جوس نہیں پی سکتے، کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے. کیوں؟ پیسہ نہیں ہے. پیسہ ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن مال کی کثرت نے آپ کو نعمتوں سے محروم کر دیا. ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ مجھے برکت عطا فرما. تھوڑا کماتا ہے، اللہ سے برکت کی دعا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کم پیسوں میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ہر وہ چیز جو وہ چاہتا ہے، ڈھیر ساری نہ صحیح، تھوڑی صحیح، آخر عمر تک اس کو کھاتا رہتا ہے، آخر عمر تک کھاتا رہتا ہے. کسی نے کہا کہ الہ العالمین عمر لمبی دے دیجئے.
میری عمر میں برکت دے دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے برکت دے دی۔ اب کیا ہوا؟ 30-35 سال کی عمر ہے، آنکھوں سے دکھتا نہیں، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، گویا کہ عمر 90 سال ہو گئی، اور پتہ یہ چلا کہ 50 سال سے یہ صاحب دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنی ٹانگوں سے چل نہیں سکتے، تو ایسی عمر کا بتائیے کیا فائدہ؟ تو عمر میں برکت مانگیں کہ الہ العالمین برکت عطا فرما، اور برکت کیا کہ اگر میں 50 سال بھی زندہ رہوں میں تیری نعمتوں کو استعمال کرتا رہوں۔ آپ نے جو نعمتیں بھیجی ہیں دنیا میں ان کا مزہ چکھتا تو رہوں۔ بتائیے اگر کسی چیز پر پابندی لگ جاتی ہے آدمی کیسا محسوس کرتا ہے؟ سامنے اس کے سامان موجود ہوتا ہے، پیسے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتا، اوروں کو کھلا دیتا ہے، کہنے لگے بھائی صاحب آپ کھا لیجئے، مہمان آتے ہیں ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے، لیکن خود نہیں کھا پاتا۔ تو اللہ سے کیا مانگے؟ برکت مانگے، عمر میں برکت، کاروبار میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، کہ اللہ برکت عطا فرما۔ اور برکت بھی دیکھیے کیسی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے مدینہ المنورہ سے کچھ دوری پر چلے جاتے ہیں، قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ قضائے حاجت سمجھتے ہیں بھائی؟ نہیں، ہاں محفلوں میں نہ بیٹھنا کبھی دین کی کہ کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اب وہ جب میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں نا تو میرا معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ ٹوائلٹ اور باتھ روم یہ سمجھ میں آتا ہے، انگریز کی اولاد ہو گئے سب۔ تو قضائے حاجت کے لیے باہر گئے، قضائے حاجت کر رہے ہیں، تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بل ہے۔ بل سمجھتے ہیں کیا؟ ٹیلی فون کا؟ جی، دو چیزیں ہیں، بل جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بل اردو میں بل کہتے ہیں جہاں پر چوہا رہتا ہے، سانپ رہتا ہے، اور اسی طریقے کے مختلف جانور ہیں جو زمین کے اندر ایک سوراخ بنا لیتے ہیں، اس کو بل کہتے ہیں۔ اور انگلش میں بل کہتے ہیں کسی چیز کی رقم ادا کرنا۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہ ترجمہ کرنے میں بات کا سب ادھر ادھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک چوہا اندر سے ایک درہم لاتا ہے نکال کر اور باہر رکھ دیتا ہے۔ یہ ابھی قضائے حاجت میں ہی بیٹھے ہیں، پھر چوہا اندر جاتا ہے، پھر ایک درہم باہر رکھ دیتا ہے لا کر۔ 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اسی طریقے سے اس چوہے نے 17 درہم باہر رکھ دیے لا کر۔ یہ صحابی رسول قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور انہوں نے وہ درہم اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لا کر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، میں قضائے حاجت کے لیے گیا تھا اور یہ ماجرا ہوا کہ ایک چوہا اندر سے بار بار ایک ایک درہم نکالتا رہا اور یہ 17 درہم ہو گئے، ان کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ میرے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، اللہ نے تمہارے لیے روزی کا انتظام غیب سے کر دیا ہے۔ تمہارے لیے روزی کا انتظام غیب سے کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حرام سے بچا کرتے تھے اور حلال کی طرف ان کی ہر وقت توجہ رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے انتظامات غیبی اس طریقے سے کر دیا کرتے تھے۔ آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ کیونکہ ہم اب انگلش داں ہو گئے، ہمارے پاس وہ بل ختم ہو گئے کہ جہاں سے ہمیں
روزی برکت والی ملا کرتی تھی، اب ہمارے اوپر اللہ نے وہ نحوست والے بل ڈال دیے ہیں کہ اب ٹیلی فون کا بل بھریے، اب نیٹ کا بل بھریے، اب اخبار کا بل بھریے، اب بچے کا بل بھریے، اب ہاسپٹل کا بل بھریے، انشورنس کا بل بھریے، پیٹرول کا بل بھریے۔ گویا کہ ساری کمائی ہماری کہاں جا رہی؟ کہاں جا رہی؟ بلوں میں۔ ان کو بلوں سے ملا کرتی تھی اور ہماری کمائی بلوں میں جا رہی ہے۔ اتنا تبدیلی کا زمانہ ہے۔ ان کو بلوں سے ملا کرتی تھی اور ہماری بلوں میں جا رہی ہے۔ دوائی کا بل ہے، نہ جانے کتنے بل لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ تو ایک عجیب دور اس آسمان نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور سیدھے راستے پر چلنے والے ایک آدھ نہیں، بستیاں کی بستیاں اور شہر کے شہر ہوا کرتے تھے، اور آج ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے آپ کو۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بارہا ذکر آتا ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ بیٹا ہوٹل سے دال لے کر آؤ، اور کچھ پیسے دیے۔ شاگرد ان کا دال لینے کے لیے چلا گیا ہوٹل پہ۔ ایک ہوٹل والے نے کہا کہ مجھ سے دال لے لو، 1 درہم کی 2 چمچ دوں گا، 2 چمچے دوں گا، پکی ہوئی دال، سبزی۔ برابر میں دوسرا ہوٹل تھا، اس نے کہا کہ میرے ہوٹل سے لے لو، 3 چمچے دوں گا۔ پھر پہلے والے نے کہا کہ مجھ سے لے لو 4 چمچے دوں گا۔ پھر برابر والے نے کہا کہ مجھ سے لے لو 5 چمچے دوں گا۔ کہتے کہتے آپس میں ان میں یہ بازی لگتے لگتے 7 چمچوں پر بات پہنچ گئی۔ شاگرد نے وہ 7 چمچے دال کے لیے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب دال دیکھی تو شاگرد سے کہا کہ جتنے پیسے میں نے دیے تھے یہ دال تو اتنے پیسے کی نہیں ہے، میں نے پیسے کم دیے تھے، دال تم زیادہ لے کر آئے ہو۔ دال کتنی لے کر آئے ہو؟ 7 چمچے لے کر آئے ہو۔ اگر آپ مستقل کوئی چیز منگاتے ہیں، کوئی کھانا منگاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنے روپے کا کتنا آنا چاہیے، لیکن آج تو ہم ڈکار بھی نہیں لیں گے، اگر کوئی نہ دے تو ہم تو چھین کے بھی کھا لیں گے۔ تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ دال کچھ زیادہ ہے، پیسے کم تھے۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ان میں آپس میں کمپٹیشن ہو گیا، 1 چمچے سے بات شروع ہوئی تھی اور 7 چمچوں تک بات پہنچ گئی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جہاں زیادہ ملتا ہے میں وہاں سے لے لوں، تو میں تو 7 چمچے لے آیا ہوں۔ اب بتائیے اگر 10 روپے میں 1 چمچہ مل رہا ہو اور دوسری طرف 7 چمچے مل رہے ہوں، تو ہم کون سا لینا پسند کریں گے؟ 7 نا؟ ہاں، لیکن وہ دور دیکھیے کیسا دور تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی تھی، انہوں نے حرام اور حلال کو دیکھنا تھا۔ تو حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اب آپ ایک کام کیجئے کہ اس میں سے 1 چمچہ دال کا نکال دیجئے اور باقی دال ہوٹل والے کو واپس کراؤ۔ شاگرد پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ ہوٹل بند ہو گیا۔ آ کر کہنے لگا کہ حضرت ہوٹل تو بند ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا تو ایک کام کیجئے کہ یہ دال تو خراب ہو جائے گی، آپ بازار میں اعلان کر دو کہ آج 2 دکانداروں میں کمپٹیشن ہوا تھا اور 1 درہم کا 1 چمچہ دال کی جگہ آپس میں کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے 7 چمچے دال ملے ہیں، اور امام حنبل نے اپنے حصے کی دال رکھ لی ہے اور باقی یہ 6 چمچے میں بیچنا چاہتا ہوں، کون ہے جو اس کو خرید لے؟ اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر، اس شہر کے اندر کوئی ایسا ایک آدمی نہ کھڑا ہوا کہ جس نے وہ دال خرید لی ہو۔ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ مال صحیح نہیں ہے، یہ مال جائز نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، ورنہ تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا۔ آج ہمیں کبھی ہمارا خیال آتا ہے ایسا؟
ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہمارے پیٹ میں حرام مال جانے کی وجہ سے ہماری عبادت میں لذت نہیں، نمازیں ہماری ٹھیک نہیں، مسجدوں کا رخ نہیں، بچے ہمارے فرما بردار نہیں، بچے نمازی نہیں، بچے قرآن کے نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آج تو اگر کوئی ٹھیلی والا جا رہا ہو تو الحمدللہ بہت سے لوگ ٹیسٹ کے چکر میں ایک آدھ پیس کھا لیتے ہیں اٹھا کر، یہی نہیں پتا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اس کے دل سے پوچھو کہ اس کو کتنی بری لگ رہی ہوگی یہ بات، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو سب جائز ہے، اس کے سامنے اٹھا کے کھا لیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کثرت اور برکت تو اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ برکت مانگنی ہے، کثرت میں نقصان ہے۔ بعض آدمی کو دیکھا ہوگا مال اور دولت کے پیچھے پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگ کر اتنی دولت لے لی، جتنی دولت ان کے پاس ہے الحمدللہ اللہ نے اتنے ہی ان کو مقروض بھی کر رکھا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ان کے پاس ہے لیکن لاکھوں کے اعتبار سے ہی وہ مقروض بھی ہے۔ تو ایسی دولت کا فائدہ ان کی نظر میں فائدہ ہوگا لیکن ہماری نظر میں تو فائدہ نہیں، کہ رات کو سکون نہیں، دن میں سکون نہیں۔ 20 لاکھ روپے پاس میں ہے، 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، 1 کروڑ کما لیے ہیں، 50 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اب قرضہ اتاریے، پھر یعنی کہ حرام کی طرف قدم بڑھے گا، حلال کی طرف نہیں۔ تو بات تو بس یہ اتنی کہنی تھی، کچھ باتیں اور تھیں آپ کے سامنے، کیونکہ وقت ہو جائے گا پھر۔ میرے عزیز دوستو، بڑا آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ کچھ دن سے حیدرآباد کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے۔ حیدرآباد کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں بستیاں ہوا کرتی تھی وہاں پر آج تالاب بنے ہوئے ہیں، کوٹھیاں، بلڈنگیں، مکانات 6 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ تو اہل خیر حضرات سے یہ توقع ہے اور یہ امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہو وہ ان لوگوں تک مدد پہنچائیں۔ کچھ نمبرات میرے پاس ہیں، مجھ سے وہ نمبر لے لیں، آپ ان کو ڈائریکٹ بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ان کو کھانے کی کٹیں، رہنے کی جگہ کا انتظام، کپڑے، جس طریقے سے بھی آپ سے جو بھی بن سکتا ہو وہ یا تو مجھ سے نمبر لے کر آپ ان کو اکاؤنٹ میں ان کے ٹرانسفر کر دیں، یا ان کو فون پے یا جس طریقے کی بھی جو چیزیں چل رہی ہیں جس سے الیکٹرانکس پیمنٹ ہوتی ہے تو آپ ان سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری ملی اور قومی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی مسلمان یا کوئی ملک کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے اتنا جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہم دے نہیں سکتے تو کم از کم ہم اس کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دعا کر ہی سکتے ہیں کہ الہ العالمین جس تنگی میں میرا بھائی ہے، اے اللہ سب سے پہلے تو ہمیں اس تنگی میں نہ ڈالنا، اے اللہ وہ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی اس تنگی سے نکال دیجیے۔ یہ سب سے الگ درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مدد کریں جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہو اور جتنی بھی ہو سکتی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں مستقل کہتا ہوا آ رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مسجد میں اتوار کے دن تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس میں لوگوں کی تعداد نہیں ہوتی، سیکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، اور اس کا برا خمیازہ اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے میں آپ کے اگر سامنے ذکر کروں تو آپ تو اس کو ہوا میں اڑا کر چلے جائیں گے، لیکن میرے دل سے پوچھو جب میں نے یہ پرسوں دیکھا، ایک بچی جس کی عمر تقریباً 11-12 سال، اسی محلے میں 11-12 سال کی بچی ہے، کسی کے ہاں کرائے پہ رہتی ہے،
ہو سکتا ہے اس کے مکان مالک کی طبیعت خراب ہو رہی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، آپ کو اپنے کاروباروں کی پڑی ہے اور آپ کی اولاد دیکھ رہے کیا کامیں کر رہی، آج اس کو محبت سے بھیجا گیا، کل کو وہ محبت سے خود چلی جائے گی۔ ہماری شرم اور غیرت کہاں رہ گئی؟ ہم اسی مذاق میں لگے رہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ تو یہاں چند منٹ سن بھی جاتے ہیں، جیسا بھی سنتے ہیں، آپ نے اپنے گھروں میں کوئی انتظام کیا ہوا اس طریقے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں گھر میں کوئی تعلیم کرتی ہو، یا گھر میں کوئی ایسا نظام ہو کہ آپ کے ہاں کوئی مہینے میں، ہفتے میں دین کی باتیں بتلائی جاتی ہوں، دین کا جذبہ پیدا ہو؟ ہے آپ کے ہاں نظام؟ کھانے کا نظام آپ کے یہاں ہے، ٹی وی دیکھنے کا نظام آپ کے یہاں ہے، موبائل چلانے کا نظام آپ کے یہاں ہے، بددینی کا نظام آپ کے یہاں ہے، بے پردگی کا نظام آپ کے یہاں ہے، لیکن آپ کے یہاں جو چیز ہونی چاہیے وہ آپ کے یہاں نہیں ہے۔ تو آپ اپنی بھی فکر کیجئے، اپنی نسلوں کی بھی فکر کیجئے، اور کوئی ایسا نظام بنائیے۔ میں مسجد کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ہفتے میں 15 دن میں کہ عورتیں بھی ہوں، بچے بھی ہوں اور مرد حضرات بھی ہوں کہ وہ مسجد میں آئیں، کوئی دن مقرر کریں، جمعے کے علاوہ اتوار کا دن ہے یا کوئی چھٹی کا دن، جیسے بھی مناسب ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، تو اللہ کے بندوں کم از کم ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو بت پرستی قائم ہوتی جا رہی ہے، جس کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کی جد و جہد کی، آج امت کو اتنی بھی فکر نہ رہی کہ ہماری نسلوں کا کیا ہو رہا ہے۔ ان مسجدوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ عصر کی نماز میں 11 آدمی نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں، آج دیکھ لیجئے کہ سڑکوں پہ بھی جگہ نہیں ہوگی۔ دن کی نماز ہے، میں فجر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 10 اور 11 آدمی، شرم اور غیرت نہیں آتی یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے پڑوسیوں کو، کہ اس مسجد کو رلا کر تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تمہارے اندر غیرت کب آئے گی؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب نہیں دینا؟ خدا را آنکھیں کھولو، تبدیلی لاؤ۔ ہمارا کام ہم اپنا کر رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن یہ یاد رکھیے، جس قوم نے علماء کی بات کو نہ مانا، جس قوم نے قرآن کی بات کو نہ مانا، جس قوم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل سے نہ مانا، اللہ کی قسم اللہ اس قوم کو بیڑا غرق اور برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے سامنے ان کو لا کر کھڑا کریں گے جس کو اللہ سے محبت ہوگی، پھر اللہ ان سے محبت کریں گے۔ ہر آدمی ہنستا ہے، مسکراتا ہے، مسجد میں کوئی بات کہو تو ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ تیرے اندر اتنی شرم غیرت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر تجھے ہنسی نہیں آتی، وکیل کے پاس کھڑے ہو کر تجھے ہنسی نہیں آتی، مسجد میں ہنسنا آتا ہے، مسجد میں آ کر باتیں کرنی آتی ہیں۔ کن کن چیزوں پر یہاں بیٹھ کر اس 15-20 منٹ میں کہا جائے، کیا کیا چیزوں پر توجہ دلائی جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم یہاں سے کچھ کہیں گے، چند ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو جی آج ایسے کہہ دیا، آج ایسے کہہ دیا، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ کہا کیا ہے، کہا کیوں ہے۔ تو فکر کیجئے اپنی نسلوں کی اور فکر کیجئے اپنے دین کی۔ آپ جمعہ پڑھنے سے مسلمان نہیں بن جاتے، یہ یاد رکھیے گا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان کے فرق کو مٹاتی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھی نماز نہیں پڑھتا، آپ بتائیے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ یہی ایک فرق ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فرق ہے کہ جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز نہ پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔
نماز پڑھیے، باجماعت پڑھیے۔ ایک مصیبت اور آ گئی کہ ہر شخص کہتا ہے کہ جی گھر میں پڑھ لیتا ہوں، گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ مسجدیں بند کرا دیجئے، تالے لگوا دیجئے، پھر نسلیں دیکھیں کتنی اسپیڈ سے بھاگتی ہیں آپ کی۔ اسی کے تحت کل ظہر کی نماز میں یہ اعلان کیا، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، غور سے سنیے گا، توجہ سے۔ جو بچے بالغ نہیں ہیں، جن کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، کیونکہ شریعت 7 سال کے بچے کے لیے حکم کرتی ہے کہ نماز کی تاکید کیجیے۔ 7 سال کی عمر ہو، آپ اپنے بچے کو مسجد میں لے جائیے، پاس میں کھڑے ہو کر سجدہ سکھائیے، رکوع سیکھے گا، مسجد کے ادب سیکھے گا۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر سختی کیجیے، ڈنڈا ماریے، ڈنڈی ماریے، رہبٹ ماریے، سزا دیجیے، ایک وقت کا کھانا بند کر دیجیے۔ تو ہم نے اسی تحت کل اللہ نے جو بات ذہن میں ڈالی کہ جو بچے بالغ نہیں ہیں، یعنی کہ 15 سال کے اندر کے بچے ہیں، وہ بچے اگر ہماری اس مسجد میں 40 دن تک نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز باجماعت نماز پڑھیں گے 40 دن تک، ہم ان کو ایک ڈائری دیں گے۔ آپ کا کوئی بچہ پڑوس کا ہو، اپنا ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اور میں ائمہ مساجد اور مساجد کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں یہ نظام ہونا چاہیے کہ 40 دن تک جو بچہ نماز پڑھے گا بغیر کسی ناغہ کے، ایک بھی چھٹی نہ ہو، اس کو میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بچے کو یہ 1 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو، اس کو ڈنر سیٹ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ڈنر سیٹ، کھانے کے برتنوں کا سیٹ، چاہے وہ 50 ہی کیوں نہ ہو، اس کا انتظام اللہ ضرور کرائیں گے۔ دوسرا انعام وہ ہوگا کہ جس بچے کی 5 نمازیں چھوٹ گئی ہوں، 5 نمازیں 40 دن میں 5 نمازیں اگر چھوٹ جائیں، نہ آ پائے، کوئی مجبوری ہو گئی، تو اس کو ایک اسکول کا بیگ دیں گے۔ وہ کتنے بھی بچے ہوں، یہ نہیں کہ صرف یہ کبھی سمجھ میں آئے کہ بھائی ایک ہی ڈنر سیٹ ہے اور ایک ہی بیگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر 25 بچے ایسے نکل آئے ماشاءاللہ کہ جنہوں نے پابندی سے 40 دن نماز پڑھی، تو ہم 25 کے 25 کو ڈنر سیٹ دیں گے۔ اور اگر 25 بچے ایسے ہوں کہ جن کی صرف 5 نمازیں چھوٹی ہوں، ہم انشاءاللہ ان کو بیگ دیں گے۔ اور 10 نمازیں جن کی چھوٹ جائیں، ابھی ان پر نمازیں فرض نہیں، چھوٹنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں، کبھی بڑے سمجھنے کے لیے کہ اس کا مطلب شریعت میں چھوٹ کی بھی گنجائش ہے، ان پہ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے۔ اگر ان کی 10 نمازیں رہ جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، ان کو ہم، یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے ہم کہہ رہا ہوں، ایک ایک ٹوپی اور ایک ایک عطر دیں گے اس کو۔ اور انشاءاللہ یہ 40 دن پورے جب ہو جائیں گے تو کچھ اور اسکیم لے کر آئیں گے جس سے کہ مسجد کو آباد کیا جائے اور ان نسلوں کو سکھایا جائے کہ مسجد کیا کہتی ہے اور مسجد میں کیا کام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں مسجد کے ذمہ داران سے، مسجد کے مصلیوں سے، مقتدیوں سے، اور میں خود بھی اس پر، میرے لیے بھی ہے وہ، کہ مسجد کے اندر کوئی بچہ اگر آ جائے غلطی سے، اس کا گریبان پکڑ کر اس کو گھر تک چھوڑ کے آنے کی ذمہ داری مسجد کے امام کی ہے، صدر صاحب کی ہے، متولی صاحب کی ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی ہے۔
جیسے ہی وہ آئے گریبان پکڑو اسے پہنچا دو باہر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے. اگر کوئی بچہ مسجد میں آ جائے اور شرارت کرنے لگ جائے تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا برتاؤ کرتے ہیں ہم؟ کیا برتاؤ ہوتا ہے ہمارا؟ پچھلے جمعے کو مجھے کسی نے کہا کہ ایک بچہ 12:30 بجے سے آیا ہوا بیٹھا تھا اوپر پہلی یا دوسری صف میں یا تیسری صف میں، مجھے یاد نہیں، تو کوئی بڑے میاں آئے بعد میں اور اسے پکڑ کر پیچھے کر دیا، یعنی کہ دوسری میں تھا تو تیسری میں کر دیا، چوتھی میں کر دیا. کوئی صاحب آئے انہوں نے اس کو اور پیچھے کر دیا، کوئی صاحب آئے انہوں نے اور پیچھے کر دیا. تو الحمدللہ پیچھے کرتے کرتے بچوں کا نمبر کہاں آیا؟ جوتوں میں. ابے بغیر تو جب تم لیٹ آتے ہو تو جو پہلے آئے ہوئے ان کو اپنی جگہ پہ بیٹھے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ تم مسجد کے ٹھیکیدار نہیں ہو. تم بچوں کے ساتھ میں یہ بدتمیزی، یہ بیہیویئر آپ بالکل نہ کریں. بچہ جہاں کھڑا ہے اس کو کھڑا رہنے دیا جائے. ہاں اتنی شفقت ضرور کیجیے ان بچوں کے ساتھ. نئے بچے ہوں گے، ان کو تمیز نہیں ہوگی، انہیں مسجد کے آداب کا نہیں پتہ ہوگا. ان کو چاہیے کہ اپنے بغل میں کھڑا کریں جس سے کہ یہ شرارت نہ کریں، اپنے برابر میں کھڑا کریں کہ جس سے کہ یہ دنگا نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ شور شرابہ کرتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، درگزر کیجئے. آج یہ دنگا کریں گے تو انشاءاللہ کل یہ دنگا کو چھوڑ بھی دیں گے. ترکی کے اندر مساجد کے اندر یہ بینر لگے ہوئے ہیں، یہ میسیج لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے یہاں مسجد میں آنے والے بچوں سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو، کسی کو ان بچوں کا آنا ناگوار گزرتا ہو، ان کے لیے یہ حق ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں. بڑوں کے لیے حکم ہے، بچوں کو یہ ہے کہ بچے ضرور آئیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ مسجد میں بچے شور مچاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گھر میں نماز پڑھ لے. ہر مسجد میں یہی لکھا ہوا ہے. اور جو ایسا شرری ہوگا بتائیے پھر وہ نماز کہاں پڑھے گا؟ جس کو بچوں سے تکلیف ہوتی ہو تو وہ نماز کہاں پڑھے گا؟ ساری عمر پھر گھر میں ہی رہے گا. تو گویا یہ بچے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں نمازی ہوں گی کہ بے نمازی ہوں گی. اگر مسجد میں بچے ہیں تو سمجھ لو آنے والی نسلیں نمازی پیدا ہو رہی ہیں. اگر بچے نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ جیسے ہم بے نمازی ہماری نسلیں بھی بے نمازی. تو توجہ رکھیں گے انشاءاللہ. یہ بات پہنچا دیجئے گا. اور جہاں بھی اگر آپ بھی مسجد کے کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں یا آپ کی کہیں کسی مسجد میں بات چلتی ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے، وہاں بھی یہ بات پہنچائیے. زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح. اگر کوئی مسجد مالدار مسجد ہے اور پیسے والوں کی مسجد ہے تو بلکہ ابھی ایک مسجد میں تو الحمدللہ یہ نظام کیا گیا، تعریف کے لائق ہیں وہ لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں، ورنہ تو ان بچوں کا ثواب تو ان کے ماں باپ کو ملنا ہے. بالغ ہونے سے پہلے جو بچے عبادت کریں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملتا ہے. اور یہ جو گناہ کریں گے اس کا عذاب کس کو ملے گا؟ مسجد کے امام صاحب کو. یہ بھی انہی کو ملے گا، ان کے ماں باپ کو. تو الحمدللہ ابھی کسی مسجد میں یہ انتظام کیا کہ جو بچے 40 دن تک مسلسل نماز پڑھتے رہے ان کو رینجر سائیکل دی گئی جو 18-20 ہزار روپے کی ایک سائیکل ہے. تو جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسکول میں ایک ٹرافی جس کی قیمت 150-200 روپے ہوتے اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے بچہ کہ مجھے ملنی چاہیے. تو جب آپ یہ اعلان مسجدوں سے کریں گے، جب مسجدوں میں یہ ماحول بنوائیں گے تو آپ کی مسجدوں کی رونق بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ بڑھے گی. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونق کو، اور اسی طریقے سے جہاں تک یہ میسیج جاتا ہے ان مسجدوں کو رونق کو بڑھانے والوں کی بھی اللہ ان کے گھروں کی بھی رونق بڑھا دے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی برکت عطا فرما دے. اللہ ہماری نسلوں کو سب کو نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ جمع رہنا نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.